میں تو ان کو یہ ذہنی مریض کہوں گا. جو ان کے ورکرز ہیں جو نکلے تھے اب وہ جیلوں میں ہیں، تو یہ ان کو آگے آگے کر کے، تو جب ورکر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ لیڈر کدھر ہے، صاحبان کہاں پہ ہیں، تو وہ جو ہیں جو انہوں نے یہاں پہ جو 9 سال کمائیاں کی ہیں، تو کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے. آج دن تک 2788 جو ہے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. جہاں پہ ملٹری کی اپنی انسٹالیشنز ہیں تو وہ وہاں پہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت وہ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. پرویز خٹک کے خلاف ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں دیکھی. چھوڑنا جو ہے کسی کو نہیں ہے انشاءاللہ. صوبائی حکومت نے وزیر اعظم کے پشاور دورے کے بعد فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے 9 سالہ دور حکومت میں 470 ارب روپے صوبے میں خرچ ہوئے ہیں. اس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیسے کہاں پہ خرچ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے اب تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے. ہمارے ساتھ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کتنی گرفتاریاں ہوئیں اور یہ تحقیقات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے دورے کے بعد ہی کیوں ممکن ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ آپ نے جو سوال کیا، یہ کل وزیر اعظم صاحب کا ہمارا دورہ تھا اور یہ تحقیقات اور جو اریسٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پریس کانفرنس میں بتائی تھیں. 84 ایف آئی آر ہمارے کاٹے گئے ہیں، 84 اور 88 کے جو ہیں وہ 17 ہیں. ایک ایف آئی آر ہمارا لیوی کا ہے، اس کے اندر لیوی جو ایف آئی آر ہے اس میں 35 گرفتاریاں ہیں اور 80 میں، اور یہ جو نارمل 84 ایف آئی آر ہے. تو اس کے آج دن تک 2788 جو ہے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. ڈیلی کی بیسس کے اوپر گرفتاریاں، وجہ ہی اس کی یہ ہے کہ لوگ آئیڈینٹیفائی، جیسے جیسے نادرا کو ہم یہ ڈیٹا بھیجا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بھیج رہے ہیں ویڈیو کلپنگز ہیں، جیسی ہمیں ویڈیو کلپنگ ملتی ہے، جیسی ہمیں پکچرز ملتی ہے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ڈیٹا ہمیں دے کے تو ریلیونٹ جو ڈسٹرکٹس ہیں یا ڈویژنز ہیں ان کو ہم بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے وہ گرفتاریاں کر کے ہمیں وہ اس کی اطلاع دے دیتے ہیں اور وہ چارج ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ 470 ارب روپے جو صوبے میں خرچ ہوئے ہیں تو اس کی تحقیقات کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ وزیر اعظم نے اس کی کوئی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعلیٰ کو، یا آپ لوگوں کا اپنا کوئی پلان تھا اس پہ؟ بالکل، وزیر اعظم صاحب نے کل یہ بات بڑی وہاں پہ جو ہماری فائنینس کی میٹنگ تھی اس میں یہ بات اٹھائی کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے کہ وہ ہمیں جو اپنے ہمارے جو بقایا جات ہیں وہ خاص کر پہ ہائیڈل کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ چیئرمین واپڈا کو احکامات جاری کی کہ وہ فوراً جو ہے ہمارے ایڈوائزر جو فائنینس ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھیں اور یہ جو ہے معاملہ طے تک لے کے جائیں. وہ کچھ فگرز بتاتے ہیں واپڈا والے، ہمارے کچھ فگرز ہیں کہ اس کو ریکنسائل کر کے اور پرائم منسٹر صاحب کو اس کی رپورٹ جو ہے اگلے ہفتے میں دی جائے. جہاں تک ہمارے بقایا جات ہیں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈار صاحب کو، اپنا فائنانس منسٹر جو ہمارے ہیں فیڈرل کے، ان کو بتایا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور جتنے بھی ان کے بقایا جات ہیں تو جو رہتے ہیں یا جو آؤٹ اسٹینڈنگ وغیرہ ہیں تو اس کو طے کریں. اور بجٹ آگے آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے میٹنگ انہوں نے ایک طے کی ہے جو ابھی وہ جلد کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں کچھ کافی ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کچھ افراد کی گرفتاریوں کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے. تو کتنے گرفتار ہوئے لوگوں کے ملٹری کورٹس میں کیسز چلائے جائیں گے اور کتنے لوگوں کو مزید گرفتار کرنا ہے؟ بیسکلی جو طے کیا گیا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے طے کیا تھا پچھلے ہفتے، اور اسی کی جو ہے تو اسی کل پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ وہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں جو ہے پوزیشن جو ہے واضح ہو گئی کہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جہاں پہ ملٹری کی اپنی انسٹالیشنز ہیں تو وہ وہاں پہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت وہ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کے تحت جو ہے اس وقت تک 20 گرفتاریاں ہوئی ہیں. 4 جوئے ہیں، اس میں سے 15 گرفتار ہیں اور 5 جو ہیں وہ وانٹڈ ہیں، اور 7 بنو میں ہیں، 4 مردان میں ہیں، 2 لوور دیر میں ہیں اور اسی طریقے سے وہ ایبٹ آباد میں ہیں. اچھا، ابھی تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، صوبے میں کوئی بڑا لیڈر ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سب کو کہتا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے لیڈ کرے
اور مثال ہے لوگوں کو کہے کہ میرے پیچھے آؤ. تو یہ ہمارے اس طرح کے لیڈر تھے کہ صوبے کا خون چوس کے صوبہ بینک کرپٹ کر کے اپنی ہرس ہوس اور میں تو ان کو یہ ذہنی مریض کہوں گا. یعنی جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، لوگوں کو انٹائز کر کے اور ان کو آگے لگا کے اب ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جو ان کے ورکر سے جو نکلے تھے اب وہ جیلوں میں ہیں، تو یہ ان کو آگے آگے کر کے تو جب ورکر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ لیڈر کدھر ہے، صاحبان کہاں پہ ہیں، تو وہ جو ہیں جو انہوں نے یہاں پہ جو 9 سال کمائیاں کی ہیں، تو کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ایک کوآرڈینیٹڈ وہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ جہاں جہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوں ڈفرینٹ صوبوں میں بھی، مثال پنجاب میں ہیں، اسلام آباد میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے اریسٹ کر کے تو یہاں سے یہ سب جو ہے اس وقت فرار ہیں. اور جو بھی ان کے یہاں پہ یہ جو ورکرز تھے، جو بھی مثال ہے جن لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ گمراہ کیا ہے، جن لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے تباہ کر دیا، ایک جنریشن ہماری تباہ و برباد کر کے انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو اس جنریشن کو وہ اسی طرح جو ہے میدان پہ چھوڑ کے تو سب جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے چھپے ہوئے ہیں. اچھا، کون سے رہنما جو ہیں وہ باہر ملک فرار ہو چکے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے، کافی پرویز خٹک کے خلاف ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں دیکھی، اور دیگر ایسے رہنمائیں جن کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی، اور کون سے رہنما جو ہیں وہ باہر ملک فرار ہیں؟ اب دیکھیں ایف آئی آر جو ہے وہ جنرل ایف آئی آر ساروں کے مثالیں، یعنی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. اب جیسی لوگ ہمیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، جیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس جگہ پہ موجود تھا، یہ یہاں پہ موجود تھا، تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑی بہت دقت آ رہی ہے کہ انہوں نے کافی جو لیڈرز اپنا یہ جو ان کے فرسٹ ٹائر کی جو لیڈر سو کال لیڈرشپ، یہ جو ذہنی مریض ہیں، تو یہ جو ذہنی مریض تھے تو یہ وہاں پہ مثال ہے وہاں ان لوگوں کے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو باقی جو فرسٹ ٹائر کے ان کے جو یہ ذہنی مریض ہیں تو یہ پیچھے سے جو ہے ان کو مثال انٹائز کر رہے تھے. یعنی ایک قسم کا ان کو کہہ رہے تھے ٹیلی فونوں پہ اور پیغامات کے ذریعے کہ یہاں پہنچو وہاں پہنچو. تو یہ جو چیزیں ہیں اب انویسٹیگیشن لگی ہوئی ہے اور پولیس ہماری دن رات جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اسی اس میں کہ ان لوگوں کو ہم اس طریقے سے گرفت میں لائیں کہ وہ کیس یا جو وہ معاملہ اگر مثال کورٹ میں جاتا بھی ہے تو وہ سٹینڈ وہاں پہ کرے. تو اس حوالے سے جو ہے مطلب وہ غور و فکر بھی ہو رہا ہے اور چھوڑنا جو ہے کسی کو نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ تو گرفت میں انشاءاللہ اللہ کی گرفت میں آئی گئے ہیں. اب جو ہے کیسز بھی ان پہ ہوں گے اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے ان کے گریبانوں پہ جا کے ان کو پکڑ کے گھروں سے نکال کے جو ہے نا جو انہوں نے ان کا حال کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو لوگ نکل گئے ہیں پارٹیوں سے تو یہ تو دوسری سیاسی پارٹیوں میں چلے جائیں گے، ان کا تو کوئی مطلب نقصان نہیں ہوا. یہ بھی رہنما تھے تحریک انصاف کے، پیسہ تو جا رہا ہے، وہ تو کارکنی پیسہ جا رہا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ کون سا رہنما جو ہے وہ صوبے کا وہ دوسری سیاسی پارٹیوں میں ان کو آسانی سے جگہ مل جائے گی؟ اگر میری یہ مثال ہے، اگر میری اپنی دل کی وہ آپ کہیں کہ کوئی پارٹی جو ہے ان لوگوں کو تسلیم نہ کرے. انہوں نے جو ظلم کیا ہے، انہوں نے جو بربریت کی ہے، جو ہماری ایک پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جب یہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے، یہ جتنے بھی یہ ذہنی مریض ہیں، تو یہ جب دوسری پارٹی میں جائیں گے تو آپ سوچیں کہ اس پارٹی کا کتنا یہ ماحول جو ہے آلودہ کریں گے. یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی لسٹ بنائی جائے، یہ جتنے بھی تھے جنہوں نے ہمارے صوبے کو، ہمارے اس قوم کو، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا ہے، یہ کسی کوئی پارٹی جو ہے ان کو تسلیم نہ کرے اور یہ اسی طریقے سے سڑکوں پہ پھرتے رہے اور عوام کے ہاتھوں جو ہے یہ اس طریقے سے یہ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے یہ تو الیکشن پہ ہی شروع ہوا تھا. عمران خان کا یہ موقف تھا، عمران خان کا کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر جو ہیں وہ الیکشن کروایا جائے. نگراں سیٹ اپ آ گیا، تو نگراں سیٹ اپ تو آ گیا، اس کے 90 دن بھی پورے ہو گئے، الیکشن نہیں ہوئے. تو اب بھی نگراں سیٹ اپ کی آئینی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جو آئین کا جو فریم ورک ہے نا تو وہ یہ ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل اس دن الیکشن کرانا ہے، تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی یہ نہیں ہے.
کہ اس کا علیحدہ سے کوئی مثال ہے کوئی قانون میں اس کا کوئی پروویژن دیا گیا ہو اور الیکشن ڈے کا علیحدہ دیا گیا ہو. الیکشن ڈے کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس دن یہ الیکشن ہوگا اور اس کے لیے جو ہے نگران یہ سیٹ اپ ہوگی. تو جب وہ الیکشن ڈے آئے گا اس دن تک یہ نگران سیٹ اپ رہے گی. اب وہ جو ہے الیکشن ڈے مثال ہے جب بھی آتا ہے تو ہمارا آئین پاکستان نے جو اور الیکشن ایکٹ نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے ٹو ہولڈ فری فیئر اور امپارشل الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیا جائے اور ڈے ٹو ڈے گورننس کا جو ہمیں کہا گیا ہے اس دن تک جس دن تک الیکشن نہیں ہوتا. تو ہمارا جو ایک کنیکشن ہے وہ الیکشن ڈے کے ساتھ ہے, ہمارا کوئی انڈیپینڈنٹ وہ نہیں ہے. تو جب الیکشن جس دن ہوگا آٹومیٹیکلی ہماری نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. مطلب جس دن تک الیکشن نہیں ہوتا تو صوبہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جو ہے یہی نگران سیٹ اپ رہے گا, آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ بالکل, جس دن تک الیکشن اب 26 اکتوبر کو ہمارا الیکشن ہے تو 26 اکتوبر کو انشاءاللہ جب یہ الیکشن ہوگا اس کے بعد جو ہے جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا نئی حکومت آ جائے گی تو ہمارا آٹومیٹیکلی جو ہے آئین کے مطابق رول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے 26 اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں نا, یہ دیکھیں ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ہے ڈے ٹو ڈے گورننس. ہم نہ اپنی رائے الیکشن ڈے میں دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں دینی چاہیے. میں سب کو کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا کام کرے. الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے وہ گورنر صاحب کا کام ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, یا پریزیڈنٹ کا کام ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اس دن تک ہم ڈے ٹو ڈے گورن کریں, اپنے جو ہے صوبے کے اپنے حلف کے مطابق جو ہے ہم صوبے کا خیال رکھیں. اور جب وہ الیکشن اناؤنس ہو جائے, میں مطلب میرے کہنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا کیونکہ ڈیٹ ان لوگوں نے دینی ہے, تو وہ جون سی تاریخ پہ دیں گے. فی الحال 26 تاریخ ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر وہ آگے کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں جو بھی ان کی مرضی ہے, ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں.